ایران اگر رشیا اور چائنا کی مدد چاہتا ہے تو وہ نان ملیٹریلی چاہتا ہے. اس ہوں کی وجہ ہے ہوں ملیٹریلی ایران کے پاس، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، دو بہت اہم ہتھیار پہنچ گئے ہیں، وہ بھی اپنے دشمن کی بدولت. ایک اسٹریٹ آف ہرمز جس کو میں اٹم بم کہتا ہوں، ایک باب المندب جو ہائیڈروجن بم ہے. آپ یہ دیکھ لیں، اگر ایران اسی دو کارڈز کو ٹھیک سے چلاتا ہے تو رشیا اور چائنا کو صرف میڈیشن کے طور پر آنا پڑے گا، کیونکہ ان کی اوپر بھی بہت ہی گہرے اثرات پڑیں گے. ہوں اس لیے ایران اگر کہتا ہے کہ میں کسی کے ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی مدد، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنے کارڈز موجود ہیں جو ہم خود کھیل سکتے ہیں. لیکن جب آپ پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایران کو یوان میں، آپ کہاں پیمنٹ کریں گے؟ آپ ایران میں تو نہیں کریں گے، آپ چائنا میں کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی مدد ہے اس صورتحال میں ایران کے لیے، کہ جو تیل ان سے خریدا جا رہا ہے. ایون انڈیا نے جو تیل خریدی تھی 7 سال کے بعد، اور ان کو جو پیمنٹ دی تھی وہ یوان کی شکل میں چائنا کی کسی اکاؤنٹ میں دیا تھا. تو میرا خیال ہے اس سے بہتر مدد اور کون کر سکتا ہے ایران اچھا، کے لیے، کہ اس حالات ایران میں بھی کے جو ان کو اپنے انکمز جاری ہے. فارن ریزرو جہاں جہاں پہ سیزڈ ہیں، اس میں ایک بہت بڑی جی تعداد تو چائنا کے اندر بھی موجود ہے. اگر دیکھا جی جائے تو اس جنگ کے بعد ان کی واپسی کے امکانات کس حد تک ہیں، کہ جب ایران کو ضرورت بھی ہے، اور ایران یہ کلیم کرتا ہے کہ ابتدائی تخمینوں کے مطابق $270 بلین کا اسے نقصان ہو چکا. دیکھیں، ابھی تک پچھلے آپ اسپیشلی پچھلے تقریباً 5 سال چیک کریں کہ سیویئر سینکشنز ہے ایران کے اوپر. ہوں لیکن ایران کے اندر ڈالر کی ریٹ تھوڑی بڑھ گئی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. نہ یہاں گاڑیوں کی کمی محسوس ہو رہی ہے، نہ ہوں پارٹس کی کمی ہے، ہوں نہ اشیاء خرد و نوش ہے، نہ کپڑوں کی، کسی چیز کی بھی آپ کو کمی محسوس نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہوگا ان کا، کہ یہ سارے جو ان کی الزامات ہیں، جن کو ضرورت ہے، جو ضروری چیزیں یہ امپورٹ کر رہے ہیں، موسٹلی چائنا سے ہی کر رہے ہیں. ہوں اور ان کی جو پیسے وہاں پہ ہے، وہ پیسے لینے کی جگہ چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں. جیسے گاڑی اگر چاہیے، یا ان کی آف شور کمپنیز یوان میں ٹریڈ کر رہے ہیں، جو ان کی پیسے چائنا سے پیمنٹ کی جا رہی ہے. اسی لیے تو اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ابھی جو پیمنٹس ایران کو مل رہے ہیں جو کشتیوں سے، وہ یوان کی شکل میں مل رہا ہے. تو یہ امپورٹ کا سلسلہ چائنا سے بالکل باقی ہے، اور ایران کی جو پیسے چائنا میں پھنسا نہیں ہے، اس کو یوٹیلائز کرتے آ رہے ہیں. لیکن باقی جگہوں پہ جیسے ساؤتھ کوریا میں ہے، قطر میں ہے، جاپان میں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، یہ پیسے پھنسے ہوئے ہیں. ایک اس نیگوشیشن میں یہ بھی ہے کہ ان کے تقریباً $100 بلین جو پھنسے ہیں، ان کو بھی فریز سے باہر نکال کے یوٹیلائز کرنے کا موقع دے. ایران کو یہ ضروری نہیں ہے یہ پیسے ان کے اکاؤنٹس میں آئیں. یوٹیلائز کرنے کی اجازت اگر دیتے تو ایرانیوں کو پتہ ہے کہ اپنے پیسے جہاں پھنسے ہوئے ہیں اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے انہوں نے. اچھا، بھارت کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں، کلیم سامنے آتے ہیں کہ $2 سے $3 بلین جو ہے وہ بھارت کے اندر موجود ہے. تو پھر اس جنگ میں جہاں پہ آپ بھارت کو تیل بیچ رہے ہیں، اس کے عوض بھارت سے کیا حاصل کر رہے ایک تو پچھلے 7 سال سے بھارت ایران سے تیل نہیں خرید رہا تھا. ہیں؟ اب جب سینکشنز ہٹے ہیں اور پرائس ٹھیک مل رہا ہے، اور باقی جو ملک ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں، تو یہ جو شیڈو فلیٹس ہے ایران کی، جن کے اوپر تقریباً 80 دن تک ایران کے ایکسپورٹ کے جتنے بھی برآمدات ہیں وہ اس شیڈو فلیٹس میں اویلیبل ہے. ہوں تو یہ بہت بہترین راہ حل تھا، بہترین ذریعہ تھا کہ انڈیا اس کو خرید لے. اس کو خریدتے ہوئے انڈیا نے فل پیمنٹ یوان میں کی ہے ایرانی گورنمنٹ کی کسی آف شور کمپنی جو چائنا کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیسے پھنسے ہوئے تھے، میں پہلے بھی کچھ پروگراموں میں عرض کر چکا ہوں، ایران اور انڈیا اور بھارت کے بیچ میں جو ابھی ٹرانزیکشنل ریلیشنز ہے، یہ لین دین کا ہے. ہوں مطلب ایرانی ابھی کچھ لیتے ہیں، جیسے کہ میڈیسن یہ امپورٹ کر رہے ہیں، ہوں ان کی اپنے کچھ فلیٹس وہاں پہ بند پڑے ہوئے تھے. ایرانیوں نے اسٹریٹ آف ہرمز بند کرنے کے بعد ان پہ دباؤ ڈال کے 3 اپنے شیڈو فلیٹس وہاں پہ آزاد کیے. تو میں آپ کو بتا دوں، بھارت کے ساتھ ایک بالکل لین دین کا معاملہ ہے، اور یہ ایران کے لیے بہت پروفیٹیبل ہے. جو انڈیا پیمنٹ کر ہی نہیں پا رہا تھا، وہ ابھی فل پیمنٹ کر رہا ہے ایران کو. تو میں آپ کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ ایران کوئی فیور نہیں دے رہا ہے انڈیا کو، یہ بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹرانزیکشنل، وہ پاکستان کے ساتھ والا معاملہ نہیں ہے، ایک بالکل ٹرانزیکشنل بیہیویئر ہے یہاں پہ. اچھا، ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ جتنا بھی ابھی تک تعاون کیا گیا،
جتنے بھی پاکستانی پرچم بردار جو بحری جہاز ہیں وہاں سے گزرے ہیں وہ بغیر کسی پیسے کے گزرے ہیں، بغیر کسی شرط کے گزرے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سوال آپ کو اپنے پاکستانی حکام سے پوچھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو ریالٹی بتائیں، لیکن مجھے جو کنفرمیشن ابھی تک ہے وہ یہ ہے کہ ایران اگر کسی ایک کشتی کو وداؤٹ پیمنٹ گزرنے کی اجازت دی ہے تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی ہے۔ ایون چائنیز نے بھی پیسے پیمنٹ کر چکا ہے۔ ہوں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک پیسہ دیا ہو اپنے کشتیوں کو گزارنے کے لیے، اور یہ گڈ ول ہے ایران اور پاکستان کے بیچ۔ میں تو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایران پاکستان کے لیے اس سے بھی بہت بڑا سوچ رہا ہے۔ ایران تو کراچی اور پورٹ قاسم اور کراچی گوادر کو یہ جبل علی دبئی کے ساتھ ایکسچینج کیا جائیں، اور سال میں $40 بلین کا جو بزنس جاتا تھا دبئی کو، یو اے ای کو، وہ پاکستان تک پہنچے خیالات۔ اسی لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کی باتوں کو یہ سیریس بھی لیتے ہیں اور اس کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں۔ اگر یہ جو باہمی کا تعلقات ہے پاکستان ہوں۔ اس اسپیشلی اس کرائسس کے دور میں اس کو بخوبی سمجھے اور اس کو آگے بڑھے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ جو فیور پاکستان نے ایران کو دیے اس سے 10 گنا زیادہ فائنینشیل ٹرمز ہے پاکستان کو واپس ملے گا، بشرط کہ یہ اس صورتحال کا ٹھیک سے جائزہ لیتے ہوئے اس کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اچھا، ایک اور بات جو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس ٹویٹ کے اندر کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ ایران اپنے افزودہ یورینیم کو امریکہ کے حوالے کرنے پہ تیار ہو چکا ہے۔ اب اس ضمن کے اندر کیا ایران امریکہ کو تو حوالے نہیں کرے گا، وہ تو ایک ویسے ہی مضحکہ خیز بات لگتی ہے، کیا ایران کسی تیسرے ملک میں منتقل کرنے کا آپشن جو ہے وہ کھلا رکھ سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پہ رشیا کا جس طریقے سے تذکرہ آتا ہے بیچ میں۔ اس میں ایک بات نوٹ کریں، ایران پچھلے 30 سال سے کہہ رہا ہے کہ ہوں، ہمیں ایٹم بم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہوں، آپ جو انسپیکشن چاہیں کریں اور جو بھی آپ کے پاس میکینزم ہے وہ اپلائی کریں تو ہمیں بم بنانے سے روک دیا جائے۔ ہوں، ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم یہ جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، جو ہمارے سائنٹسٹ کے انٹلیکٹس کے اندر ہے، مائنڈس کے اندر ہے، جو آپ کبھی ختم کر ہی نہیں سکتے، اس کو ہم میڈیکل آئزوٹوپس میں تبدیل کریں گے، اس کو ہم انرجی میں تبدیل کریں گے، اس کو ہم اپنے میڈیسن مینوفیکچرنگ کیپیبلٹیز میں تبدیل کریں گے۔ وہ آپ ہم سے نہ چھینیں۔ باقی جو آپ جس کے اوپر بات کرنا چاہ رہے ہیں ہم اس کے لیے بات کرنے کو تیار بھی ہے۔ دیکھیں، ابو سعیدی صاحب کلیئرلی کہہ رہے تھے واشنگٹن میں کہ کنسیشنز بہت زیادہ دیے ایران نے نیوکلیئر ایشوز کے اوپر جنگ سے پہلے۔ ہوں۔ مجھے لگتا ہے اگر صرف نیوکلیئر ایشو کو ایٹم بم بنانے سے روکنے کے لیے کوئی بھی تجویز دے دے تو ایرانی اس کے اوپر بالکل سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں، چاہے پاکستان کو دے دے ایز اے سالس کنٹری، چاہے رشیا کو دے دے، چاہے کسی اور ملک کو دے دے۔ اور یہ بھی بتا دوں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دیں۔ ہوں، دیکھیں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ پروسیس ہوتا کیا ہے۔ ہوں، 400 kg 60+ enriched جب آپ کسی تھرڈ کنٹری کو دیتے ہیں وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کو ڈی گریڈ کرتا ہے، اس کو 10% ہوں، 15% تک لے کے آتا ہے اور آپ کو واپس بیچتے ہیں تاکہ آپ اس کو ایز اے فیول اپنے پاور جنریشن، جو نیوکلیئر پاور جنریشن فیسلٹی ہے یا کسی اور مت میں استعمال کریں۔ اس سے بہت زیادہ ایران کو منافع بھی پہنچتا ہے۔ تو ایران، میں سمجھتا ہوں، اس کنسیشن دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انرچ یورینیم کا ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی بھی دے گا، نہیں، انرچ یورینیم کا ٹیکنالوجی اور نالج اپنے پاس رکھے گا۔ اگر یہ صرف اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہوں۔ ایٹم بم نہیں بنانا چاہ رہا، تو یہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے، اس کو جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ تو نیگوشیشنز میں دینے کو تیار تھے یہ۔ اچھا، یعنی ڈائلوٹ کرنے کے لیے وہ کسی تیسرے ثالث ملک کے حوالے کرنے پر تیار ہے کہ اس کی یورینیم افزودگی کی حد جو ہے وہ اس حد تک لے آئیں جہاں تک وہ ادویات کی تیاری، شعبہ طب کے اندر استعمال اور جو بین الاقوامی سطح کے اوپر بجلی بنانے کے طریقہ کار ہے اس میں استعمال ہو سکے۔ میرا ایک آخری سوال باقری صاحب، آپ امید کیا جی، رکھتے ہیں کہ درمیانی وے آؤٹ کیا ہوگا؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امریکہ بھی مکمل طور پہ گھٹنے ٹیک دے اور علل اعلان دنیا میں اپنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دے کہ ہم مارے گئے، ہم لٹ گئے، ایران نے تو ہماری دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ہماری ثقافت مٹا کے رکھ دی۔
یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ امریکہ اس بات کے اوپر تو تیار نہیں ہوگا. درمیانی راستہ تو کوئی بیچ کا نکلنا ہے. تو آپ کے نزدیک وہ درمیانی راستہ کیا ہو سکتا ہے کہ جس سے امریکہ یہ باور کروا دے کہ ہاں ہم جنگ سے پہلے جو باتیں کر رہے تھے وہ ہم نے اہداف حاصل کر لیے, اور ایران جو ہے معاشی طور پہ, ثقافتی اعتبار پہ اور جنگی اعتبار سے, دفاعی اعتبار سے اور ساکھ کے اعتبار سے وہ کون سا راستہ یا اس کے لیے ون ون سچویشن کیا ہوگی کہ وہ دنیا کو بھی بتا سکے اور اس سے زیادہ اپنے عوام کے لیے بہتری کا سامان کر سکے؟ دیکھیں, ایران کو بتانے کی میرا خیال اب ضرورت نہیں پڑے گی. ہوں پورا دنیا جانتی ہے ہوں کہ انہوں نے ڈٹ کے مقابلہ کر کے اپنے برتری حاصل کی ہے. اسٹریٹ آف ہرمز کا کارڈ جو کبھی کھیلنا نہیں چاہ رہا تھا اس کو بھی کھیل ہوں لیا انہوں نے. باب المندب کا بھی کارڈ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریجن کے اندر انہوں نے اپنے سپیریورٹی بھی دکھائی ہے. لیکن دیکھیں, بات یہ ہے, درمیانی راستہ وہی ہے جو پاکستان کر رہا ہے. صحیح. پاکستانی حکام آ کے ایران سے بات کی ہے, سعودی عرب سے بات کی ہے, ہوں ترکیہ سے بات کی ہے, ہوں قطر سے بات کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آج یا کل جب ٹرمپ کے ساتھ بھی بیٹھ کے یہ بات کریں گے, ہوں بات یہ ہے کہ ایک ریجنل الائنس بنے گی, ٹھیک اور ہے یہ ریجنل الائنس آ کے اپنے ہی ریجن کے اندر ایز اے گارنٹر پیش کریں گے اپنے ٹھیک جو ہے. تمہیدات ہے. اس میں ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ایران کے لیے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھی ازالہ کیا جائے, اس کا ہوں بدلہ بھی دیا جائے. ہوں اور بات میرا خیال میں ابھی بھی آپٹیمسٹک ہوں کہ ہوں یہ بات آگے بڑھے گی ہوں اور یہ جنگ بندی پہ اترے گی, کیونکہ ایران میں بھی بہت معقول لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہوں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر بھی 29 اپریل کو یاد رکھیں ان کی فیڈرل ریزرو نے ان کا پرائس فکس کرنا ہے. ہوں تو یہ اس سے پہلے کہ انفلیشن اس سے بھی زیادہ بڑھے,